الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کلاسز کا تیسرا روز ہے، اور جیسا کہ جو روز آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے موبائل سائلنٹ پہ رکھیے گا اور موبائل کا یوز نہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گرلس اور بوائز کا راستہ الگ بنایا گیا ہے، گرلس کے لیے پیچھے راستہ دیا گیا ہے، بوائز کا راستہ سامنے سے ہے، لہٰذا گرلس آنے کے لیے بھی اور جانے کے لیے بھی یہ راستے کو اپنائیں، اور بوائز کے لیے وہ راستہ دیا گیا ہے سامنے والا، وہ لوگ ادھر سے آئیں۔ اور جن گرلس اور بوائز نے جو ہے QR نہیں اسکین کیا وہ آج کر لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس میں آپ کو جو ہے اپڈیٹ ملتی رہے گی، ویڈیوز ملتی رہیں گی، اس کے ذریعے آپ کو بہت سی چیزیں معلوم چلیں گی، اور اگر کوئی درس رہ جائے گا تو وہ درس آپ کو یوٹیوب یا چینل کے ذریعے آپ کو وہ درس مل جائے گا۔ لہٰذا آج ہی جن بچوں نے نہیں کیا ہے وہ دوبارہ اس کو جو ہے کام کر لیں۔ آج کے کلاس کی ابتدا کے لیے میں آواز دوں گا قاری قرآن علی نام مولانا علی فیصل صاحب کو کہ وہ آئیں، اور آنے کے بعد سورہ ہود کی تلاوت مومنین کے سامنے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الله تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى عجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسنون
صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. قاری علی فیصل صاحب اللہ آج کا تیسرا روز اس کلاس کا ہے. جیسا کہ اول میں بیان کیا گیا تھا کہ آپ لوگ QR اپنا اسکین کر لیں اور جن باتوں کے لیے آپ سے کہا گیا تھا اس کا خیال رکھیں. دوسری یہ چیز کہ جیسا کہ روز ماشاءاللہ سے درس دہرایا بھی جائے گا اور آپ سے سوالات بھی ہوں گے، لہٰذا آپ اپنے درس کو دیکھ کر آئیں اور جا کر درس کو ضرور دیکھیں. ہم نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ قرآن کی آیات آج آپ کے سامنے سورہ ہود کی تلاوت کی گئی. اس کی آیات کے اندر ایک نہیں نہ جانے کتنی چیزیں. اول میں توحید کا ذکر ہوا، اس کے بعد اسی قرآن کے اندر آپ دیکھیں گا ستۃ ایام. آپ اگر قرآن کو پڑھیں اور اس کے بعد اس کے ترجمے کی طرف دیکھیں تو کتنے الفاظ آپ کو زبانی آ جائیں گے. مثلا سماوات، ارض، یہ سب زبانی آ جائے گا. جب بھی کہیں پہ قرآن میں سماوات کا ذکر ہو، ارض کا ذکر ہو، آپ کو معلوم چل جائے گا کہ زمین اور آسمان کا ذکر ہو رہا ہے. کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس کے ترجمے کو پڑھیں گے. ستہ عربی میں ستہ کہتے ہیں 6 کو. اب جب ایام کا ذکر ہوا تو آپ کو پتہ ہے یوم ایک، ایام بہت سے، لیکن آگے ستہ آ گیا تو ستہ ایام یعنی 6 روز کا بعد. پروردگار عالم نے کتنے دن میں زمین آسمان کو، کتنے دن میں زمین کو بچھایا؟ 6 دن میں.
تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا قرآن میں. اب سورہ ہود میں اگر جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو یہ بھی معلوم چل جائے گا کہ کبھی ہمارے سامنے اس کے علاوہ بھی ہم کلاسز میں حصہ لیتے رہتے, کبھی ہمارے پاس اگر کبھی یہ سوال آ گیا کہ کون سے سورے میں ذکر ہے کہ پروردگار عالم نے 6 دن میں زمین کو بچھایا, تو اگر ہم نے ترجمہ پڑھا ہوگا تو ہمیں یاد ہوگا. لہٰذا ترجمہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا, ہم الفاظ سے بھی آشنا ہوں گے, عربی کے الفاظ سے آشنا ہوں گے, اور ہمیں بہت سی چیزیں معلوم بھی چلیں گی انشاءاللہ. ہم دھیرے دھیرے اگر ترجمے کے کچھ الفاظ ہمیں یاد ہونے لگے تو ہم کو شوق پیدا ہوگا, عربی ترجمے کی طرف ہم خود بڑھیں گے. آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے میں اس آج کے کلاس کے لیے آواز دوں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا رضا حسین صاحب قبلہ سے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جیسے ہی آغا تشریف لائے کریں, سب لوگ استقبال کے لیے ان کے کھڑا ہو کر محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وبالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. آپ کی خدمت میں معرفت امام کے عنوان سے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس دروس میں جو آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں, آج تیسرا دن ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لہٰذا پہلا جو متوجہ کرنا ہے وہ یہ کہ کوئی یہ ذہن میں نہ لائے کہ کلاس 8 بجے شروع ہوتا ہے. کلاس 8 بجے نہیں شروع ہوتا ہے. آپ کو آنا ہے یہاں کے اوپر 7:30 بجے, 7:30 کے اوپر آپ انٹر ہو جائیں سب لوگ, تاکہ جس کی حاضری لگنا ہے, جس کو رجسٹریشن کرانا ہے, جس کا کوئی کام ہے تو وہ 7:30 کے اوپر جب آئے گا تبھی کر سکتا ہے. جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت سب کا حضور لازمی ہے کہ آپ قرآن کے احترام کے لیے, ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, قرات ہو رہا ہے, ہم آ رہے ہیں اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں, یا رجسٹریشن کرا رہے ہیں, یا حاضری لگا رہے ہیں. لہٰذا سب لوگ ذہن نشین کر لیں, 7:30 کے اوپر آپ کو یہاں پر انٹر ہو جانا ہے اور 10 منٹ میں 15 منٹ میں اپنے امور کو انجام دینا ہے. 7:45 بجے تلاوت شروع ہو جاتی ہے اور 8 بجے ٹھیک تلاوت ختم ہو جاتی ہے. 8 بجے یہاں کے اوپر درس آپ کا 7:45 بجے شروع ہو جاتا ہے. قرآن بھی درسی میں شامل ہے. قرآن بھی احترام قرآن کے لیے یہ نہیں کہ ہم آتے جا رہے ہیں, اور جو بھی اس وقت آئے گا کہ جب تلاوت ہو رہی ہوگی تو اپنی اپنی جگہ کے اوپر, وہ جہاں پر پہنچا ہے وہ وہیں کے اوپر کھڑا رہے گا. جب وہاں پر ختم ہو جائے گی تلاوت تب اس کے اندر انٹر ہوگا. لہذا اپنے ذہن نشین کر لیں, 7:30 کے اوپر آپ کو انٹر ہونا ہے. 7:45 بجے تلاوت ہوگی, اس وقت اپنی اپنی چیئرز پر آ جانا ہے, اور ٹھیک 8 بجے آپ کے سامنے درس ہوگا. تو یہ درس کا سلسلہ آپ کا 7:45 بجے سے شروع ہوگا. لہذا آپ وہاں کے اوپر حاضر ہونا چاہیے. لہذا آج متوجہ کیا جا رہا ہے, کوئی یہ نہ سوچے دھیرے دھیرے ہم ڈھیل دیں اور اس کی وجہ سے ہم اپنی ہیبٹ بنا لیں. صحیح ہے, آپ کو اپنے گھر سے 7:30 سے چل دینا ہے, اور وہاں تک تاکہ جس کا دور ہے تو اس سے پہلے سے چلے. صحیح ہے, اس سے قریب سے چلے تاکہ آپ ٹائمنگ پر ہی آ جائیں. ایک صلوات بھیجیں, محمد وآل محمد صلوات. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کل کا درس کون بیان کرے گا, اس کی سمری کون بیان کرے گا کہ کل درس کے اندر ہم نے کیا سمجھا. آپ بیان کیے بیٹا, ان کو مائک دے دیں بیٹا. مائک کس کے پاس ہے؟ تاکہ کل کا درس سے ہم کنیکٹ کر سکیں, آج کے درس کو بیان کریں. وعلیکم السلام. اور مائک قریب کر لیں. کبرا کے بارے میں ہاں 74 ایئرس.
چل رہی ہے. اور پھر آپ نے بتایا تھا رہبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریوں میں اہم ذمہ داری ہے امام پر ایمان. جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا تبھی ہم لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ہمارا امام. ہاں صحیح. پھر آپ نے کمال الدین کی باب نمبر 39 اور حدیث میں 70 میں آپ نے بتایا تھا من انکر القائمہ فی زمان غیبتہ فقد فمات میتۃ جاہلیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہا تھا آپ نے کہ جو امام کا انکار کرے گا یعنی ہمارے بیٹا جو زمانہ غیبت میں ہے اس کا انکار کرے گا تو وہ اس کی موت جہالت. بے شک بے شک. یہاں تک خلاصہ بتایا. ان کی سلامتی کے لیے سب مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کیا ماشاءاللہ جس صورت سے خواہر نے بتایا, کیا بوائز میں بھی کوئی ماشاءاللہ بتائے گا تاکہ ہم سمجھیں بوائز بھی سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بوائز میں بھی ایک سمری بتائے گا کل کے درس کی, اگر گھر پر جا کے دیکھ رہے ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے. صحیح ہے, ورنہ درس میں آ کر بیٹھنے سے کافی نہیں ہوگا. آپ نے گھر میں گئے, آپ نے درس کو دیکھا, آنے سے پہلے درس کو سمجھا کہ کل کا ہمارا درس کیا تھا. کوئی بوائز میں سے بیان کرے گا کل کی بات, ہم جیسے پوچھیں تو اس کو بیان کرے کل کی حدیث کیا تھی, کل کی حدیث کے بارے میں آپ نے کیا سمجھا تھا. لہٰذا تذکر دیا جاتا ہے کہ بوائز بھی کل انشاءاللہ تیاری سے آئیں تاکہ ان سے کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کل کی حدیث بتائیے. پھر پوچھا جائے گا غیبت کبریٰ کسے کہتے ہیں, غیبت صغریٰ کسے کہتے ہیں, اور پہلی حدیث کیا تھی, پہلے دن کی حدیث کیا تھی. اس صورت سے کھڑے کر کے سوال کیا جائے گا. لہٰذا متوجہ رہیں اس کی طرف تاکہ ہم وہاں کے اوپر پتہ چلے. لہٰذا یہ کل کے درس تک آپ کے سامنے سمری بیان کی گئی. کتنے بچے ہیں کہ جنہیں نے ابھی تک لائک کیا؟ جو آ رہا ہے موبائل پر آپ پر دروس آ رہے ہیں, کس کو پتہ چلا, کس کو نہیں پتہ چلا, کس نے موبائل کے اوپر جا کر شیئر کیا, لائک کیا, وہ ہاتھ اٹھائیں. کم لوگ ہیں؟ 3-4 لوگ کا ہاتھ ہے. اس کے معنی گھر پر نہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, گھر پر جا کر ریویژن نہیں کر رہے ہیں, اس سے کمزوری رہ جائے گی. درس یہاں ہوگا, ریویژن آپ کا جو ہوگا وہ اس کے ذریعے سے ہوگا جو آپ کے موبائل تک پہنچ رہا ہے. صحیح ہے, اس کو ریویژن بھی تو کرنا ضروری ہوتا ہے. درس کا دیکھنا پڑتا ہے کہ درس کا وہاں پر ریویژن کیا ہے. بہرحال متوجہ کیا جا رہا ہے. آج کل پھر پوچھا جائے گا کہ کن لوگوں نے اپنے اپنے موبائل کے اوپر دیکھا تھا درس اور جا کر گھر کے اوپر بھی اس کو ریویژن کیا تھا, اس کو دیکھا تھا. آج کے درس کے لیے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہم نے جو بیان کیا غیبت کبریٰ کے بعد ہماری ذمہ داریاں. صحیح ہے, ہماری ذمہ داریاں. کل میں نے آپ کی خدمت میں مقدس اردبیلی کا واقعہ بھی سنایا تھا کہ مقدس اردبیلی کے جو ذہن کے اندر سوال تھا کہ کس صورت سے چھٹے امام کی جو حدیث ہے جو روئے اور رلائے یا رونے والے کی چہرہ بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. تو ان کے ذہن میں سوال تھا, اس کا جواب کس صورت سے دیا گیا تھا امام نے؟ کوئی بتائے گا اس کا جواب امام نے کس صورت سے دیا؟ صحیح ہے, دیا تھا امام نے جواب. کوئی بتائیے بیٹا, مائک دے دیں بیٹا. جو امام پر ایک آنسو بہائے گا اس میں جنت واجب ہوگی. جی وہ تو بتایا. اس کا جواب وہ تو ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کیسے واجب ہو جائے گی, کیسے امام نے جواب دیا تھا, کیسے ان سے سوال کیا تھا. اس کا سوال ہے, یہ تو ابھی بتا ہی دیا تھا آپ نے. صحیح ہے, کیسے واجب ہو جائے گی, یہ سوال پیدا ہوا تھا. کون دے گا جواب اس کا؟ آپ کے ذہن میں کل کی بات نہیں آئی کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ امام ساتھ آئے. مقدس اردبیلی کے آنے کے بعد کہا کہ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ اپنے لشکر سے چھوٹ گیا تھا, اور لشکر سے چھوٹنے کے بعد ایک بڑھیا کی کٹی میں پہنچ گیا تھا, اور جانے کے بعد بڑھیا سے کہنے لگا کچھ پینے کو ہے, کچھ کھانے کو ہے. تو اس نے اپنی بکری کا دودھ پلایا تھا, پھر اس کو بکری کو ذبح کر کے قربان کر کے اس کو کھانا کھلایا تھا. تو پھر کہا تھا ہمارے کیا آنا. یاد آیا واقعہ؟ صحیح ہے, یا پھر سے سنائیں؟ یاد ہے تو کیوں نہیں بتا پا رہے آپ لوگ؟ یہی تو پوچھ رہے ہیں ہم کہ پھر بادشاہ دیں. جب اس کو آیا مانگنے کے لیے وہ بیچارہ غریب آدمی, تو اس کے وزراء نے کہا کہ اس کو آدھا اپنا راج دے دیے. تو دوسرے بولے نہیں, آدھے سے تو بہت ہی کم ہے. کہا یہ بھی اور 1/3 دے دیے, 1/4 دے, کہا پورا دے دیے. صحیح ہے, تو کہا جو جان بچائے اور سب کچھ قربان کر دیا اس نے, بڑھیا کا جتنا سرمایہ تھا آپ کی جان بچانے کے لیے, اگر پوری حکومت بھی دے دیے تو اس کی برابری نہیں کی جا سکتی. اسی صورت سے امام حسین نے پوری اپنی تمام چیزیں جتنی تھیں, جان مال عزت آبرو, سب راہ خدا میں قربان کر دیا تھا. تو جب ساری چیزیں قربان کر دی تھی تو اللہ جو بھی عطا کرے امام حسین کو, اللہ نے کیا عطا کیا؟ اللہ نے عطا کر دیا.
کہ حسین کی مرضی میری مرضی ہے، حسین جسے چاہے بخشوا دیں، حسین جسے چاہے نجات دے دیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صحیح ہے؟ یہ کل تک کا درس تھا، آپ کی خدمت میں بیان ہوا تھا۔ آج اور کل اہم جو نقطہ تھا وہ ایمان کا نقطہ، کہ جب تک ایمان ہمارا پختہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کیسے، ظاہر ہے ایمان کی نہیں اگر پختہ ہے تو ہم کیسے اس کے اوپر ایمان رکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے خدمت میں عرض بھی کیا تھا، اور ایک سورہ کا آپ کو، پہلے سورہ کا آپ کو حوالہ بھی دیا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ متقین کی ہدایت کرنے والی ہے، جو اللہ کی ایمان، اللہ کے جو نبی ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان پر نازل ہوا ہے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قیام کرتے ہیں، صحیح ہے، نماز کا قیام ہوئے، اور مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ہے اس میں سے راہ خدا میں صرف کرتے ہیں، صحیح ہے۔ تو غیب پر آپ کا ہم نے کلی بیان کیا تھا، کوئی ہے اس میں جس نے اللہ میاں کو دیکھا ہو؟ تو یہ بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ کا اللہ میاں پر ایمان ہے یا نہیں، کہ اللہ ہے یا نہیں؟ صحیح ہے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں، کوئی سے سوال کریں ابھی آپ سے، سب سے یہ بتائیے اللہ پر ایمان کی کون سی دلیل ہے جو ہم کو کسی کے سامنے، اگر آپ سے کسی نے پوچھ لیا غیر مذہب والے نے، یہ بتائیے اللہ پر ایمان کی آپ کی کیا دلیل ہے؟ کوئی پاس ہے دلیل؟ ہم کیسے سمجھیں کہ اللہ ہے؟ بتائیے۔ جی زمین و آسمان ہے، لیکن ابھی آپ پوری دلیل نہیں بتا پا رہی ہیں۔ زمین و آسمان تو ہے، تو لوگ جو کمیونسٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں زمین و آسمان تو پہلے بھی تھا، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیسے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کہنا چاہ رہی ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ہیں جس سے آپ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں۔ ہم آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتے ہیں کہ کسی نے ایسے ہی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، یبنا رسول اللہ، ہم کیسے سمجھے کہ اللہ ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، وہ غیر مذہب کا تھا، دہریہ تھا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ امام نے پوچھا تو کیا کرتا ہے، تیرا شغل کیا ہے؟ کہنے لگا میں تاجر ہوں، بزنس مین ہوں۔ صحیح ہے، تو کہا کیسے تجارت کرتا ہے؟ کہا کہ ظاہر ہے بوٹ کے ذریعے سے، کشتیوں کے ذریعے سے، پہلے تو یہی چیز، اپنا سامان کشتیوں سے کبھی ادھر لے جاتا ہوں کبھی ادھر لے جاتا ہوں۔ امام نے سوال کیا یہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تیری کشتی طوفانوں میں پھنس گئی ہو، ڈوبنے والی ہو؟ کہے ہاں ایسا ہوا ہے۔ کہا یہ بتا جب تیری کشتی ڈوبنے والی تھی اور بالکل غرق ہونے والی تھی تو تیرا دھیان کدھر جا رہا تھا؟ چاہیے؟ کہنے لگا اس وقت میرا دھیان ایک غیبی طاقت کی طرف جا رہا تھا خود بخود، کہ ابھی بھی کوئی ہماری کشتی کو بچانے والا غیب میں بچا سکتا ہے۔ امام نے کہا جو غیبی طاقت کی طرف تیرا دھیان جا رہا تھا، ذہن جا رہا تھا، قلب جا رہا تھا، وہی اللہ ہے جو غیبی طاقت کی طرف تیری رہنمائی کر رہا تھا، جو کشتی کو ابھی بھی بچا سکتا ہے اور تجھے نجات دے سکتا ہے۔ جس لیے غیب کے اوپر نہ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے، لیکن جیسا آپ بتا رہی ہیں اس میں آپ ثابت یہ کرنا چاہ رہی ہیں، جو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب کائنات کو اس کی ہم مثال دے رہے ہیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لیے جا رہے تھے اور ایک بڑھیا کے پاس پہنچے، دیکھا کہ وہ بڑھیا چرخہ چلا رہی ہے، صحیح ہے، چرخہ چلا رہی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا اے ضعیفہ یہ بتا اللہ ہے یا نہیں؟ وہ یا تو چرخہ چلا رہی تھی، اس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور چرخہ دھیرے دھیرے چلتے چلتے رک گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا شخص یہ بتاؤ کہ جب تک میں چرخہ اپنے ہاتھ سے چلا رہی تھی یہ چل رہا تھا، اور جب میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو یہ چلتے 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 دھیرے 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 بالکل ایک جگہ پر آ کر رک گیا۔ تو یہ بتاؤ جب یہ معمولی سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو اس کائنات کا کوئی چرخہ تو چلانے والا ہے، کہ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، مغرب ہو رہی ہے، جاڑا آ رہا ہے، گرمی آ رہی ہے، صحیح برسات ہو رہی ہے، تو کوئی ہے اس کائنات کا چلانے والا۔ جب یہ معمولی سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو اس کی پوری کائنات کا اتنا بڑا چرخہ جو پوری کائنات چرخ میں گھوم رہی ہے
تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے بغیر چلانے والے کے چل جائے؟ اس کے معنی کوئی نہ کوئی اس کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی نظم دینے والا ہے کہ جو اس کو ڈسپلن کے ساتھ پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے میں۔ بات واضح ہو گئی بالکل ایمان کی؟ یہ ایمان ہے ہمارا کہ ہاں بے شک خدا ہے۔ اور کیا اب یہ کوئی سوال پیدا کر سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو ہم کیسے ایمان لے آئیں؟ صحیح ہے، وہ جو اہل مادین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بھائی جو چیز دکھائی دیتی ہے ہم اسی کو مانیں گے، وہی ہے چیز سائنس کے حساب سے، تو اس کے حساب سے مانیں گے۔ تو ہم ان سے یہ سوال کریں گے ہم کو ہوا دکھائیے، آپ یہ بتائیے ہوا آپ کو چلتے دکھائی دے رہی ہے یا محسوس کی جا رہی ہے؟ محسوس کی جا رہی ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ہم یہ آپ سے پوچھیں مثال کے طور کے اوپر، ٹرین چل رہی ہے اور ٹرین چلتی جا رہی ہے اور سارے مسافر جتنے بھی بیٹھنے جا رہے ہیں، صحیح ہے، ایک ٹرین کے اندر 1000 1500 2000، وہ کہیں کہ ہم اس وقت تک ٹرین پر نہیں بیٹھیں گے جب تک سے یہ نہ دیکھ لیں کہ چلانے والا کون، تو ٹرین رکی رہے گی، سب اس کی آ کر دیکھنے ہی آئیں گے، بھیا ہم آئیں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ صحیح ہے، ٹرین کا چلنا اپنے حساب سے یہ بتا رہا ہے اور اپنے حساب سے رکنا یہ بتا رہا ہے کوئی اس کا چلانے والا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم جس کو مان رہے ہیں اس کو دیکھیں بھی، صحیح ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان آنکھوں سے اس کو دیکھا جائے، اور دیکھنے کے بعد صحیح ہے، اس لیے یہ یہاں کے اوپر ضروری نہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دی جاتی لیکن وہ محسوس کی جاتی ہے، وہ حس کے ذریعے سے، حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اور محسوس کرنے کے بعد انسان یہاں کے اوپر اس کو ثابت کرتا ہے کہ ہاں وہ چیزیں ہیں۔ لہذا امام کا ضروری نہیں کوئی ہم جب تک دیکھیں گے نہیں ہم نہیں مانیں گے، صحیح ہے، تو ہم جب تک دیکھیں گے نہیں، آپ جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے، تو پھر آپ خدا کو بھی نہ مانیے۔ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے تو پھر رسول اللہ کو بھی نہ مانیے۔ کون اس کے اندر یہ کہے کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ صحیح ہے، کسی ایک نے بھی ہم نے اور آپ نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے۔ جناتوں پر آپ کا یقین ہے یا نہیں؟ ہاں جنات بھی ہیں، پروردگار عالم نے جنات بھی خلق کیے ہیں، لیکن ایمان ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر آپ کو ایمان رکھنا پڑے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ امام کو ہم جب دیکھیں تبھی مانیں گے، جس طرح اللہ کو بغیر دیکھے ایمان رکھا جاتا ہے۔ بہت سے رسول جو ہم لوگوں سے پہلے گزرے ہوں جبھی رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا ہے، ان کو بھی ہم مانتے ہیں، صحیح ہے، جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی ایمان رکھنا پڑتا ہے۔ اور اسی صورت سے کیونکہ صادق نے کہا ہے، رسول اللہ نے جب کہا ہے وہ صادق تھے، امین تھے، انہی نے اس بات کو کہا ہے کہ ہاں تمہارا ایک امام ہوگا جو اس کی بغیر معرفت کے مر جائے گا، وہ جاہل مرے گا، دنیا سے جہالت کے عالم میں جائے گا۔ تو جس صورت سے اللہ پر ایمان ہے، انبیاء پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، تو رسول اللہ کی اس بات پر بھی ایمان ہے کہ آپ کا ایک آخری نمائندہ ہوگا کہ جو دنیا میں آئے گا، جو دنیا کو حق اور انصاف کے ساتھ، پوری دنیا کو عدل کے ساتھ بھر دے گا، جس صورت سے یہ ظلم جور سے بری ہوگی، اور جو اس کی بغیر معرفت کے مر جائے گا اس کی موت جہالت ہوگی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ باتیں آپ کی اس لیے تھی کل تک کی تاکہ ہم سمجھ سکیں اور سمجھنے کے بعد ہم اس کے اوپر ایمان لا سکیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے امام سے توسل اختیار کریں اور آپ سے نزدیک ہوں اور واجبات کی ادائیگی کریں، محرمات سے دور ہوں، مستحبات کی ادائیگی کریں، مکروہات سے دور ہوں، تو دور ہونے کے بعد اپنے نفس کو اگر پاک کر لیں اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اور امام کے لیے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے نہ مل سکے۔ بہت سے لوگ ملے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں ایک کتاب میں نے بتائی تھی کہ جو ملاقات امام علیہ السلام کے لیے ہے، کوئی بتائے گا اس کے رائٹر کا نام کیا تھا؟ بتائیے بیٹا۔ حسن ابتئی صاحب نے ملاقات با امام زمانہ جو کتاب لکھی ہے، اس میں بہت سے علماء، بہت سے افراد ان کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد آپ نے تذکرہ کیا ہے اس کے اندر کہ ان افراد نے ملاقات کی ہے۔ بہت سی جو دنیا کی آج مسائل ہیں،
ہماری پرابلمس ہیں، صحیح ہے، جو بھی پرابلمس ہیں وہ کیسے سالو ہو سکتی ہے، مشکلات کا حل کیا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے توسل اختیار کریں۔ پروردگار عالم نے جو ہوائیں چلائی ہیں، جو بھیج رہا ہے رزق، وہ ان کے وسیلے سے بھیج رہا ہے۔ جو پروردگار عالم اپنی نعمتوں کا نزول کر رہا ہے وہ امام کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ جو آپ کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے پروردگار عالم ان کے وسیلے سے قبول کرتا ہے۔ شب کہا جائے شب قدر کے اندر جو ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے امام کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اگر یہ اعمال اچھے ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے تو امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جب امام ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ یہ نیک ہیں، اچھے ہیں، آپ نے نیک عمل کیے ہیں، تو امام آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور امام خوش ہوتے ہیں کہ ہماری چاہنے والی نے، ہمارے چاہنے والے نے یہ نیک اعمال کیے ہیں، اس نے یہ روزہ مستحبی رکھا ہے، اس نے یہاں کے اوپر ایک غریب کی مدد کی ہے، اس نے یہاں کے اوپر ایک پیاسے کو پانی پلایا ہے، یہ شخص امام حسین کی زیارت کو گیا ہے، یہ بیٹی نے، یہ ہماری مکتب کی چاہنے والی نے پورا حجاب کیا ہے، اپنا دل مارا ہے، دل چاہ رہا ہے ویسا، لیکن اس نے دل مار کے اپنے حجاب کی پابندی کی ہے۔ جب ان امور کو امام کی خدمت میں فرشتے لے جاتے ہیں تو اچھے اعمال کو دیکھنے کے بعد امام آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ امام آپ کی جب امام دعائیں کرتے ہو تو آپ سوچیں کہ وہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ امام کی دعائیں کیوں قبول ہوں گی؟ کیونکہ امام معصوم ہیں، امام صادق ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، پروردگار عالم کی حجت ہیں، ان کے صدقے میں پوری کائنات کا دار و مدار ہے، ان کے صدقے کے اندر پانی کو برسایا جا رہا ہے، ان کے وسیلے سے رزق کو تقسیم کیا جا رہا ہے، فرشتے ان کے اطاعت کر رہے ہیں، ہزارہاں فرشتے امام کے آ کر امام پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ تو امام معصوم کا درجہ اتنا عظیم ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا بے شک ہم پریشانیوں میں اگر ہیں، مشکلات کے اندر ہیں، اور کوئی بھی مشکل آپ کو درپیش ہے، کاہے کی بھی مشکل ہو سکتی ہے، فائنینشل ہو سکتی ہے، کوئی گھر کی گھریلو ہو سکتی ہے، کوئی مشکل، آپ توسل تو اختیار کر کے دیکھیں اپنے امام سے آپ جڑ کے تو دیکھیں، اپنے امام کے لیے قربانی دے کے تو دیکھیں۔ امام جب غیروں کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کریں گے؟ اسی لیے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ بیچارے، یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وارث زمانہ سے ملاقات یہ کتاب ہے، اس سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین ہیں کہ آپ دیکھیں آج دنیا میں کتنے لوگ مریض ہیں جو لاجواب ہیں، صحیح ہے، ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے بھائی، اب تو یہ بالکل آخری سٹیج کے اوپر ہے، کبھی استماع کی بیماری ہے، کبھی ہارٹ کی بیماری ہے، کبھی مشکل ہے، ایسی بیماریاں۔ تو وہ بیچارے عالم دین کسی صورت سے جو مشہد میں رہتے تھے، کس بیماری میں مبتلا ہو گئے؟ سل کی بیماری میں، جس کے اندر کھال جھڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس اسٹیج پر پہنچ گئے کہ ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا کہ اب یہ بچ نہیں سکتے، اب تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو بیچارے پریشان رہتے تھے، ظاہر خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو نہ اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند کرے گا، نہ اس کو چھونا پسند کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو کہا جائے، آپ کو یاد ہوگا بیماریاں کرونا کے زمانے میں کتنے لوگوں کو کمروں میں بند کر دیا گیا تھا، کھانا دور سے دیا جا رہا تھا، جیسے جانوروں کو دیا جاتا ہے، جیسے ایسے افراد کہ جن کو اگر چھوئیں تو فوراً بیماری آپ کو پکڑ لے۔ کئی ہزار لاکھوں افراد کرونا کے زمانے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں لقمہ اجل ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے اور دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، ہزاروں کی تعداد کے اندر۔ ایسے ہی سل کی بیماری تھی ان عالم دین کو، جس سے کھال اور جھڑنا شروع ہو گئی، سب چیزیں جڑنا شروع ہو گئی، تو بیچارے پریشان رہتے تھے۔ اور پریشان رہنے کے بعد آیت اللہ شیخ مجتبیٰ قزوینی بیان کرتے ہیں، مولانا سید محمد باقر دامغانی مشہد میں رہتے تھے، اور وہ مرحوم آیت اللہ مرزا مہندی غروی اصفہانی کے شاگرد تھے۔ یہ کافی سالوں تک سل کی بیماری میں مبتلا رہے، جس کی وجہ سے کافی لاغر اور ناتواں ہو گئے تھے۔
ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اب کیا کریں، اب کیا کریں، اب کیا کریں. تو انہی نے سنا کہ آیت اللہ غروی جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کریں. ان سے ملاقات کو گئے. یہ بہت پہنچے ہوئے عالم دین تھے. جب ان کے پاس بھائی ہوتا ہے نہیں، کہتے نہیں لوگ مولانا سے، مولانا دعا کر دیے گا، مولانا دعا کر دیے گا. ایسے یہ بھی پہنچے بیچارے کہ ہمارے لیے دعا کر دیے گا، ہم اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، خدا ہر تمام لوگوں کو ایسی بیماریوں سے نجات دے اور بچائے رکھے. غور کیے گا. کہا ارے تم تو سید ہو، صحیح ہے، تم کیوں نہیں اپنے زمانے کے امام سے دعا کرتے ہو؟ ان سے وسیلہ اختیار کرو، وہ تو نجات دینے والے ہیں، وہ تو شفا دینے والے ہیں، صحیح ہے، تو تم ان سے کیوں نہیں اپنا توسل اختیار کرتے ہو؟ ان سے مانگو تو. اور اتنا کہا کہ ان کے اوپر اثر ہوا، یہ بیچارے رونے لگے. ظاہر لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، لوگ بیٹھنا پسند نہیں کر رہے تھے، لوگ قریب نہیں آ رہے تھے. خدا نہ خواستہ ایسی بیماری ہو جائے. صحیح ہے. ان کو اتنا کہا ارے تمہارے تو امام ہیں، جس کے پاس امام زمانہ جیسی طاقت ہو پھر اس کے بعد بھی وہ پریشان ہوں، جس کے پاس وقت کا امام ہو اور اس کے بعد بھی پریشان ہوں. آج آپ دیکھیں ایران کو کتنی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور دھمکیاں دینے کے بعد سپر پاور اور تمام طاقتیں مل کر اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں. لیکن کیا جواب ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے اور امام زمانہ کی نصرت ہے، ان کا توسل ہے. آپ دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد کوئی نیچا کر سکا، کوئی ہرا سکا. صحیح، دھمکیاں تو دینے والے ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد کس صورت سے وہ لوگ توسل اختیار کیے ہوئے ہیں. امام پر یقین ہے ان کا، اللہ پر ایمان ہے ان کا، امام زمانہ پر ایمان ہے. اس لیے پوری دنیا سے ٹکر لے رہے ہیں، پوری دنیا کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑے ہوئے ہیں، اور آج دنیا کے بڑے بڑے سامراجی طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. ان سے کہا رہے تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تم تو سید ہو، اپنے زمانے کے امام سے توسل اختیار کرو، مانگو، تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی. بیچارے پریشان تھے، ظاہر ہے گریا کرتے. کہتے ہیں کہ میں بس روتا ہوا ان کے پاس سے اٹھا اور میں نے کہا چلتے ہیں امام رضا کے حرم میں. امام رضا کے حرم میں یہ کہتے جیسے ہی میں آیا تو ہمیں آج جس طرف سے میں آتا تھا اپنے ادھر سے علاقے سے، دیکھا حرم آج کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے اور کچھ لوگ الگ کے نظر آ رہے ہیں. تو ان کو تعجب ہوا. جیسے ہی کہتے ہیں کہ میں آگے زری کی طرف جانا چاہتا تھا، ایک سید کو میں نے دیکھا، وہ سید آگے جا رہے ہیں، میں ان کے قریب جانا چاہ رہا ہوں لیکن جلدی پہنچ نہیں پا رہا ہوں، اور یہ میرا قلب کہہ رہا ہے ہو نہ ہو یہی ہمارے امام زمانہ علیہ السلام، یہی ہیں اور کوئی نہیں ہے، جلدی سے یہ پہنچنا. انہی نے دیکھا جب ہم ان کے پاس نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو دور سے آواز دی، بھائی مولا ہمارا سلام کو قبول کیے، میں آپ پاس آنا چاہتا ہوں. امام مڑے، اور مڑنے کے بعد امام نے صرف کہا کہ تو اس بیماری میں مبتلا ہے، تو اس بیماری میں پہلے کیوں نہیں تو نے مانگا اللہ سے اور مجھ سے سوال کیا. اور یہ کہہ کہ امام نے صرف ان کے اوپر نظر کی، ان کو سر سے پاؤں تلک دیکھا. یہ کہتے ہیں کہ صرف سر سے پاؤں تک کا دیکھنا ہی تھا، یعنی امام کی نگاہ. آپ دیکھیں خالی امام نے نہ ہاتھ اٹھائے، نہ امام نے دعا کی، نہ امام نے کچھ کہا. امام کی نظر لطف اگر خالی ہو جائے، امام بیمار کی طرف خالی دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد صرف امام نے ایک بار ان کو دیکھا اور ان کے مرض کو صرف یہ کہنا چاہتے تھے میں یہ ہوں، مجھے یہ ہو گیا اتنے سال سے، کچھ نہیں امام نے سنا، صرف نظر عنایت آپ کی پڑ گئی. اور نظر عنایت کی یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام نے دیکھا اور دوسرے پل میں نے سوچا کہ اور قریب جائیں تو میں نے دیکھا ارے میں تو جو ابھی جدھر آیا تھا وہ حصہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ ہی نہیں ہے، نہ وہ وہاں پر آدمی، وہ امام کھڑے ہیں کچھ ہے، وہی جیسے جیسے آتا تھا پرانا حرم ادھر سے آتا تھا وہی ہے وہاں. بس جیسے ہی میں زری کے قریب پہنچنا چاہتا تھا دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ بالکل صحیح ہو گئے، میرا چہرہ بالکل صحیح ہو گیا، میرے پیر بالکل صحیح ہو گئے. میں اسی صورت سے وہ بیماری اسی وقت ان سے دور ہو گئی. جب یہ لوٹ کر آئے اور آنے کے بعد جب ملے تو انہی عالم دین سے اور لوگوں سے جب ملے انہیں کہا ارے آپ تو بالکل صحیح ہیں، آپ کا چہرہ بھی بالکل بشاش ہے، آپ کے ہاتھ بھی. کہا ہاں امام زمانہ نے ہم کو شفا عطا کی. ایک صلوات دیجئے محمد والے ہو. صحیح ہے. تو یہ ہے امام کی نظر کرم.
لہذا اگر آپ کی معرفت بڑھ گئی اور آپ معرفت کے اس درجے کے اوپر پہنچ گئے تو انشاءاللہ تعالی امام کی نظر عنایت آپ پر بھی ہوگی۔ امام سے اس صورت سے آپ توسل اختیار کریں کہ جس صورت سے ہمیں توسل اختیار کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس صورت سے ہم کبھی دعائے ندبہ کے ذریعے سے ان کو یاد کیجئے جمعے کے دن، کبھی دعائے احد کے ذریعے سے امام کو پکاریے، کبھی آپ حضرت کے لیے جب سو رہی ہیں، سونے جا رہی ہیں تو سونے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے الہی عظم البلا، جب صبح اٹھی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں اس کے بعد پڑھ لیے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن۔ صحیح ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے آپ امام کی طرف توجہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکلات آسان ہوں گی، آپ کی بیماریاں دور ہوگی، آپ کے جو کہا جائے دشمن ہیں وہ زیر ہوں گے اور آپ کی ہر مشکل آسان نظر آئے گی۔ لہذا کل کا جو درس تھا وہ ایمان کے ٹاپک کے اوپر تھا کہ جو ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا ہم پختہ ہوتے جائیں گے۔ اور سب سے پہلا اسٹیپ آپ کی خدمت میں نے کل عرض کیا تھا، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے حضرت کے اوپر ہمارا پختہ ایمان ہونا۔ صحیح ہے، اور ایمان کے لیے ہم نے آپ کو صادق آل محمد کی حدیث بھی بتائی تھی جو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا۔ کل کی حدیث کیا تھی؟ من انکر القائم من ولدی، جو انکار کرے میرے بیٹے کا، صحیح ہے، فی زمان غیبت کے زمانے میں، فقط ماتا میتتن جاہلیہ، تو اس کی موت جہالت ہوتی ہے۔ اب آپ کو کل اور پرسوں کا درس کنیکٹ ملا، جڑ گیا بالکل، صحیح ہے۔ یہ جتنی باتیں ہم نے بتائی ہیں وہ آپ کو سمری کے طور پر کہ یہاں تلک آپ کی بات پہنچی ہے ہماری وہ بحث کی، ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ کسی میں ایمان ہو سکتا ہے کوئی 9 درجے کے اوپر ہو، کوئی 10 درجے کے اوپر ہو، کوئی 11 درجے کے اوپر ہو۔ اس لیے ایمان کا ہونا، جیسے اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، ویسے ہی آپ کا ایمان بالکل پختہ ہونا چاہیے ہے امام کے اوپر۔ صحیح ہے، آپ کا ایمان اسی وقت پختہ ہوگا کہ جب ہم امام سے انشاءاللہ، ایک حدیث ہے جس کی طرف توجہ دلانا ہے کہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گی کہ جو اس حدیث کو اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا وہ ایمان پر پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک درود بھیجے محمد وال۔ تھوڑا بچے کرسیاں اور آگے کر لیں، پیچھے اور لوگ آ گئے ہیں تو اور کرسیاں آگے کر لیں۔ ادھر والے ادھر نہیں، ادھر والے تھوڑا اور آگے کر لی۔ ہلکا پانی آ گیا ہے اس وجہ سے اندر آ جائیں، سب بچے ہیں اندر آ جائیں، اندر بہت جگہ ہے، ابھی بھی جگہ ہے، ادھر مڑ جائیں، بیچ میں بھی خالی ہے سیٹیں، ادھر بھی مڑ جائیں، ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ اور آ جائیے بیٹا، سب لوگ آ جائیے، سب اندر آ جائیے، ٹھیک ہے، متوجہ رہے۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دعا ہے کہ جو آپ کو انشاءاللہ ہم بول بھی دیں گے، انشاءاللہ موبائل میں بھی آ جائے گی، کہ جو آپ کو مفات الجنان میں بھی ملے گی، دوسری کتابوں میں بھی ملے گی۔ دیکھیں کہ یہ دعا بھی آپ کی حدیث سے کتنے قریب ہے، جو میں نے حدیث آپ کی پہلی اور دوسری بیان کی ہے اس سے کتنا مضمون ملا ہوا ہے، بالکل ٹاپک ملا ہوا ہے۔ کہاں شروع ہوئی؟ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار عالم اپنے نفس کی ہمیں معرفت مرحمت فرما۔ وَإِن لَمْ تَعْرِفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، پروردگار عالم اگر تم نے اپنی معرفت مجھے مرحمت نہ فرمائی تو ہم تیرے رسول کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے۔ پھر تیسرا جملہ اللہم عرفنی رسولک، بار الہ اپنے رسول کی ہم کو، جو میرا رسول ہے، جو تو نے رسول بنا کے جس کو بھیجا ہے، اس کی معرفت مرحمت فرما۔ فَإِن لَمْ تُعْرِفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر رسول خدا کی ہم کو معرفت مرحمت نہ فرمائی تو ہم حجت خدا کی بھی معرفت نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار عالم حجت خدا کی بھی مجھے معرفت مرحمت فرما۔ فَإِن لَمْ تُعْرِفْنِي حُجَّتَكَ، اگر حجت خدا کی معرفت ہم کو حاصل نہیں ہوگی، جملہ دیکھیے، زَلَلْتُ عَنْ دِینِی، میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا، وَمِیتَةٌ جاہلیہ،
میری موت موت جہالت ہوگی۔ مل گئی؟ رسول کی حدیث سے مل رہی ہے نہیں؟ پہلی حدیث سے بھی مل رہی ہے نہیں؟ کل کی حدیث سے بھی مل رہی ہے یا نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا یہ دعا بھی وہی مضمون رکھ رہی ہے کہ پہلے سب سے پہلے اللہ کی معرفت ضروری ہے۔ اللہ کی معرفت اسی لیے اگر ہمیں خدا کی معرفت نہ ہو تو ہم کوئی بھی ذریعے سے بھی رسول تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ صحیح ہے؟ سب سے پہلی جو عظیم معرفتوں میں سب سے زیادہ سب سے عظیم معرفت ہے وہ پروردگار عالم کا پہچاننا۔ صحیح ہے؟ سب سے زیادہ نہج البلاغہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دوسری جگہ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے اوپر پروردگار عالم کی معرفت کے اوپر زور دیا ہے۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو رسول خدا کی معرفت حاصل کرنا ہوگی، اور اگر رسول خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے تو امام وقت کی معرفت حاصل کرنا ہوگی۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ اور کر رہے ہیں رسول خدا ہیں اور امام ہیں۔ رسول خدا کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ امام سے حاصل ہوگی۔ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ رسول خدا کے ذریعے سے اور امام کے ذریعے سے۔ اور امام زمانہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ علم کے ذریعے سے، اور کریں علم کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، علائم کے ذریعے سے، جو حدیثوں میں امام کی معرفت کے ذریعے بتائے گئے ہیں ان تمام ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہوگی۔ اس لیے اگر ہمیں خدا تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ تک پہنچنا ہوگا، اور رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو امام زمانہ کو پہچاننا ہوگا۔ ایک درود بھیجے محمد وآل محمد۔ آپ لوگ صلوات جو ہیں جاڑے والی بھیج رہے ہیں، پھر سب مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو بھی یہ چیز جو بتائی ہے یہ بھی معرفت کا ذریعہ ہے، یہ دعا بھی ہے۔ آج کا جو خاص درس ہے کہ غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں، یہی ہے نا ٹاپک، غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں۔ پہلی ذمہ داری ہے ایمان، اپنے امام کے اوپر ایمان کا پختہ ہونا، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دفاع، ڈیفنس، صحیح ہے، ہم اپنے امام کا ڈیفنس کریں۔ صحیح ہے؟ ڈیفنس کیسے کریں گے؟ کس ذریعے سے کریں گے؟ اب ظاہر ہے کہ جب ڈیفنس کی بات آئے گی تو ہم ڈیفنس کیسے کرتے ہیں؟ صحیح ہے، ہم کسی چیز کا ڈیفنس کرنا ہے، دفاع کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو اب دفاع کیسے کریں گے؟ صحیح ہے، کیسے ہم دفاع کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی مرض لگنے والا ہے، خدا نخواستہ بخار آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے تو ہم اپنا ڈیفنس کرتے ہیں۔ ٹھنڈک بہت ہے تو ہم اپنا ڈیفنس کرتے ہیں کیسے؟ سویٹر پہن لے، جیکٹ پہن لے، یہ کر لے، صحیح ہے۔ تو جو چیز جیسی ہوتی ہے اس سے ڈیفنس کرنا ہے۔ تو آج کے دور پر جو سب سے زیادہ جو بہت سی طاقتیں ہیں جو امام زمانہ کے اوپر آبجیکشن کر رہی ہیں، اور کرنے کے بعد وہ یہ کہنا یہ ہے کہ ارے کیا فائدہ امام، کیا کہ جو پردہ غیبت میں ہو تو اس کے غیبت سے ہم کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ صحیح ہے، وہ تو غیبت میں ہے، تو آپ کیسے ڈیفنس کریں گے؟ آپ بتائیے کس طرح سے کریں گے؟ ارے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں پیدا ہو چکے وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ آج تو پوری دنیا کے اندر ظلم و جور پھیلا ہوا ہے، فلسطین کے اندر ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں، دوسری جگہوں کے اوپر قتل کیے جا رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، تو امام کیوں نہیں آتے؟ امام کو آنا چاہیے، تلوار لے کر آ کے مقابلہ کرنا چاہیے، مظلوموں کو بچانا چاہیے، صحیح ہے۔ تو آپ کیسے ڈیفنس کریں گے؟ ڈیفنس جب ہی ہو سکتا ہے، آپ ہیڈنگ ڈالیے دفاع، صحیح ہے، ڈیفنس۔ غیبت کے زمانے میں امام زمانہ کا دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا۔ اب ڈیفنس کس سے کیا جائے گا؟ علم کے ذریعے سے، نالج کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے۔ یہ چیزیں جو ہوں گی ہم دفاع کیسے کریں گے؟ ہماری ذمہ داریوں کے اندر غیبت کے زمانے میں پہلی چیز، غیبت کے زمانے میں امام پر ایمان، صحیح ہے، امام علیہ السلام پر ایمان کا رکھنا، یہ آپ کے لیے سب سے پہلے لازم ہوگا۔ دوسرا دفاع، صحیح ہے، دفاع، ڈیفنس، ٹھیک ہے۔ اب ڈیفنس کے اندر جب ہم کریں گے
تو ڈیفنس کریں گے کیسے؟ ہم نے جیسے کہ آپ کو مثال دی کہ اگر ہمیں جاڑا ہے اور بہت ہم جاڑا چل رہا ہے، سخت جاڑا چل رہا ہے، تو ہم اپنے کو کیسے بچاتے ہیں؟ ان چیزوں سے کہ جس سے جاڑے سے بچا جا سکے. صحیح ہے، کپڑے پہن کے، کوٹ پہن کے، وہ پہن کے، یہ پہن کر کے. صحیح ہے، سردی زیادہ لگ رہی ہے تو بلینکٹ چاہیے، اور زیادہ لگ رہی ہے تو لحاف بھی چاہیے. کوئی لوگ تو لحاف بھی اوڑھ لیتے ہیں اور رضائی بھی اوڑھ لیتے ہیں اور بلینکٹ بھی اوڑھ لیتے ہیں. صحیح ہے، اپنا دفاع کرنے کے لیے. تو اس سے دفاع ہم اب کوئی کہہ رہا ہے کہ امام کے آپ کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس ظلم و جور کے دور میں وہ آ ہی نہیں رہے، وہ آ کے ہم کو بچا ہی نہیں رہے. پورے وہاں کے اوپر لوگ قتل کیے جا رہے ہیں، غارت کیے جا رہے ہیں، کوئی ہمارا بچانے والا ہی نہیں ہے. کوئی باری تو ان کی غیبت سے ہم کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ تو آپ کیسے جواب دیں گی؟ علم کے ذریعے سے. صحیح ہے، تو یہاں پر علم ہونا چاہیے. صحیح ہے، حکمت کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، آپ کیسے جواب دیں گی؟ حکمت آپ پاس ہو، حکمت کے ذریعے سے آپ جواب دیں گی، حکیمانہ جواب. ہم ان سے کہیں گے آپ یہ بتائیے، جیسے ائمہ نے کہا کہ تمہارے امام کا ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر امام ہے تو غیبت میں اس کا فائدہ ہے. امام نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر سورج بدلی میں ہو جائے، ابھی جیسے پانی برس رہا ہے بدلی میں ہو جائے، تو یہ بتاؤ کہ سورج ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، سورج ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، ہاں سورج تو ہے لیکن بادلوں کے اندر ہے. لیکن کیا وہ پوری کائنات کو فیض پہنچا رہا ہے اب بھی یا نہیں؟ یا تو سورج سے انکار کرو. تو کون سورج سے اگر کوئی انکار کر دے تو دنیا ہی ختم ہو جائے. تو جب اس دنیا میں سورج کی اتنی ضرورت ہے، اگر سورج بدلیوں میں چلا جائے تب بھی پوری کائنات کو فیض پہنچاتا ہے. تو امام کی مثال ہے امام کا شمس. امام ایک سورج کی مانند ہے، اگر پردے میں بھی چلا جائے، بادلوں میں بھی چلا جائے تو پوری کائنات کو فیض پہنچاتا رہتا ہے. صحیح ہے، اس طرح سے ہم ڈیفنس کریں گے، کبھی علم کے ذریعے سے، کبھی حکمت کے ذریعے سے، کبھی منطق کے ذریعے سے. صحیح ہے، اور کبھی صحیح ہے، اور کبھی ہم جو اس کو جواب، جو سامنے والا جیسا جواب دے رہا ہے اس کو کانے کریں گے، کاہے سے ذریعے سے سائنسی جوابات بھی دیں گے. صحیح ہے، علمی جوابات بھی دیں گے. جیسا پوچھنے والا پوچھے گا ہم اس صورت سے جواب دیں گے. علم کے ذریعے سے بھی جواب دیں گے، اگر اس نے کہا ہے کہ امام نہیں ہے تو ہم علم کے ذریعے سے جواب دیں گے، حکمت کے ذریعے سے دیں گے، منطقی جواب دیں گے. صحیح ہے، منطقی جواب بھی ہوگا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک کہنے والا سوال کر رہا ہے، پیدائش ہوئی ہے 255 ہجری میں اور آج چل رہا ہے 1446. اتنے 100 سال تک کون دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے؟ صحیح بتائیے. تو اگر مسلمان کہہ رہا ہے تو ہم کہیں گے ہم تم پر ہنس رہے ہیں. تم پر تو حیرت ہے مسلمان ہو کر، تم کہہ رہے ہو کہ امام کی عمر کتنی ہو سکتی ہے. ہم اس کو جواب یہ دیں گے، یہ بتاؤ ہم کو، یہ بتاؤ شیطان کب پیدا ہوا؟ بھئی شیطان تو جناب آدم سے بھی پہلے پیدا ہوا. صحیح ہے، اس کی عمر زیادہ ہے یا امام کی زیادہ ہے؟ جو جناب آدم سے پہلے پیدا ہوا، تمہارا ایمان شیطان پہ ہے نہیں کہ آج تک ہے یا نہیں؟ تمہیں گمراہ کر رہا ہے یا نہیں؟ کیا قرآن کا انکار کرو گے کہ شیطان نہیں ہے؟ شیطان کے وجود سے کون انکار مسلمان کر سکتا ہے؟ جب شیطان کی ایج اتنی ہو سکتی ہے تو رحمان کی کیوں نہیں اتنی ہو سکتی ہے؟ اللہ اس کو بھی باقی رکھے ہوئے، اللہ اس کو بھی باقی رکھے. وہ گمراہ کرنے کے لیے ہے اور یہ ہدایت کرنے کے لیے ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو آج آپ کا جو درس ہے، درس کا جو محور ہے، کل کا جو درس تھا وہ ایمان کے اوپر تھا اور آج کا جو درس ہے دفاع کے اوپر ہے. صحیح ہے، ڈیفنس کے اوپر ہے. آپ کو ڈیفنس کرنا ہے. ڈیفنس کے لیے یہ راستے ہوں گے، اس کے ذریعے سے آپ کو ڈیفنس. سب نے لکھ لیا؟ یہ چھوٹا تو نہیں ہے. پہلا ہے علم، پھر حکمت، پھر منطق، پھر سائنس. جیسا سوال آئے گا، جس طرح سے پوچھے گا، آپ کو اس کی طرح سے آپ کو اس کا حل اس کے اندر ڈھونڈ کر اس کو جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے، لکھ لیا سب نے؟ آج کی حدیث کو آپ لکھ لیں، جو آج کی حدیث ہے. 2 حدیثیں ہوئی ہیں ابھی تک. ایک پہلی حدیث رسول اللہ سے تھی، دوسری حدیث چھٹے امام سے تھی، اور یہ تیسری حدیث. بس آخری حدیث ہے یہ آج کے درس کے لیے. یہ حدیث کو آپ لکھ لیں. یہ حدیث ہے جو رسول خدا سے آئی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من انکرا خروج المہدی، جو انکار کرے، من انکرا خروج مہدی،
من انکرا خروج المہندی، جو انکار کرے خروج مہندی کا، فقط کفرا، اس نے کفر اختیار کیا، فقط کفرا، اس نے کفر اختیار کیا، بما انزلہ علی محمد، جو کچھ ہمارے اوپر نازل ہوا ہے اس کا بھی انکار کیا، بما انزلہ، بما انزلہ، جو کچھ نازل کیا گیا، انزلہ، بما انزلہ علی محمدین. ٹھیک ہے، کتاب کا حوالہ ہے فرائد السمتین. صحیح ہے، آپ لوگ حدیث لکھ لیے. کتاب کا نام ہے فرائد السمتین، فرائد السمتین. ہاں، فرائد السمتین. سب نے حدیث لکھ لی؟ من انکرا، جو انکار کرے خروج المہندی، مہندی کے آنے کا، کہ خروج نہیں کریں گے، فقط کفرا، اس نے کفر اختیار کیا، بما انزل علی محمد، جو کچھ مجھ پر نازل کیا اس کا انکار کیا. سب نے لکھ لی کہ بول دیں؟ جس نے ان کا، آپ لوگ اردو میں لکھ لیے، عربی اگر کوئی ضروری نہیں کہ آپ عربی ہی میں لکھیں. جس شخص نے بھی انکار کیا کہ مہدی تشریف نہیں لائیں گے، خروج نہیں کریں گے، اس نے کفر اختیار کیا. جس شخص نے بھی انکار کیا کہ مہدی خروج نہیں کریں گے، اس نے کفر اختیار کیا اور انکار کیا کہ جو کچھ رسول اللہ پر مجھ پر نازل کیا گیا ہے. اس نے گویا انکار کیا جو کچھ بھی مجھ پر نازل کیا گیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سب لکھ لیں، اگر پھر کہنا چاہیں تو پھر میں بتا سکتا ہوں. جس شخص نے بھی انکار کیا کہ امام مہدی نہیں آئیں گے، اس نے کفر اختیار کیا، اور اس نے اس بات کا انکار کیا کہ رسول اللہ پر کچھ بھی نازل نہیں ہوا ہے. سب نے لکھ لیا؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین. برائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا تیسرا درس اختتام ہو رہا ہے، اور آخری حدیث جو آپ کے سامنے بہت ہی بہترین حدیث تھی، جو مجلسیں پڑھتی ہیں یا کسی کو شوق ہے، اس میں اس حدیث میں دیکھیں کہ نقطہ ہے، اس طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ انکار یعنی امامت کا خالی انکار نہیں ہو رہا بلکہ نبوت کا انکار ہو رہا ہے. رسول نے جتنا آپ کے سامنے جو کچھ پیش کیا، قرآن، حدیث، یہ جتنے احکام آپ کے سامنے پیش کیے، ان سب کا انکار ہو رہا ہے. چونکہ یہی ہے حدیث کا جو مفہوم ہے، یہی ہے کہ یعنی اگر آخری امام کے آنے کا کوئی انکار کر رہا ہے تو جو کچھ رسول پر نازل ہوا اس کا انکار ہو رہا ہے. آئیے ہم سب خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم اس صحیح کو قبول فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے ناصروں میں شمار فرما، اور ہمیں توفیق عنایت فرما کہ جس طرح سے ہمارے امام چاہتے ہیں ہم اس طرح سے بن سکیں. ہم سب مل کر دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں، اور اس سے قبل چند باتیں جو آپ کے لیے کہی گئی تھی ان کو یاد رکھیے گا. لیڈیز کے لیے یہ راستہ ہے اور جینٹس کے لیے وہ راستہ، یعنی لڑکوں کے لیے، بوائز کے لیے راستہ ادھر سے رکھا گیا، اور گرلس کے لیے راستہ یہ ہے. آپ لوگ ادھر ہی سے آئیں، ادھر ہی سے جائیں، اور بوائز ادھر سے آئیں، اس طرف سے آئیں، اسی طرف سے جائیں. آئیے ہم سب مل کر دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں اور آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. ایک چیز رہ گئی ہے، درس کے آخر میں سوال پوچھا جاتا ہے. اگر کوئی سوال درس کے متعلق ہو تو پوچھ سکتا ہے. آپ کو اگر کوئی سوال آج کے درس کے سلسلے میں، کسی کو بھی سوال، کھڑے ہو جائے بیٹا، مائک لے لیے. آغا مائک آپ کو دے دیں. ہم دے دیں کھڑے ہو. جو آپ نے بک کا نام بتایا تھا وارث زمانہ سے ملاقات، اس کے رائٹر کا نام بتایا. اچھا، اس کے رائٹر کا نام ہے محمد سلیم علوی. محمد سلیم علوی. محمد سلیم علوی. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ آج کے درس کے متعلق کسی کو اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں. بوائز میں سے کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں. بٹ تھوڑی ادھر دے دیا، گرلس والنٹیئر، گرلس میں دے دے، گرلس گرلس والنٹیئر گرلس میں بانٹ دیں، بوائز والنٹیئر بوائز میں. دعا کے بعد ہی کھائیے گا. ہاں جلدی. تو نہیں ہے پیچھے سے کسی کا کوئی سوال تو نہیں؟ بسم اللہ، دعا کروا دیں. کھڑے ہو جائے، سب لوگ دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن
وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک بار سورہ حم، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آیت اللہ والعظمیٰ آغا بہجت آیت اللہ فاضل ننکرانی کو آپ حضرات اس حال